کہ اے نبی اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں کسی معلم یا ٹیچر کے پاس جا کر دین کی تعلیم یا دنیا کی تعلیم حاصل نہیں کی، اور اس کے پیچھے تو بے شمار حکمتیں ہیں، ورنہ لوگ آپ کو بدنام کرتے۔ تو آپ کو اللہ نے لکھنا نہیں سکھایا، آپ کو کتاب دیکھ کر پڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ شروع میں اللہ کا فرشتہ آیا اور کہا پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا، میں پڑھتا نہیں۔ فرمایا پڑھیے، فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ پھر فرمایا پڑھیے۔ اللہ کا فرشتہ حضرت جبریل نے معانقہ کیا، خوب دبایا، اور پھر یہ حضرت جبریل سے معانقہ کے بعد پھر کہا کہ اب پڑھیے بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے۔ میرے دوستو، تعلیم تو ہمیں اول تخلیق انسان کے وقت تعلیم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی پر جو پہلی وحی آئی، اللہ کا پہلا پیغام فرشتے کے ذریعے آیا، اس میں سب سے پہلا شبد اقرا تھا۔ مگر میرے نبی، میرا پیغمبر، ہمارے آقا و مولا نے اس وقت تک پڑھائی کا آغاز نہ کیا جب تک میرے رب کا نام نہیں آیا۔ تو اللہ کے فرشتے نے جب کہا پڑھیے اپنے رب کے نام سے، تو پھر میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ اقرا تو یہ تو جنرل ہے، آپ تعلیم حاصل کیجئے جو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے۔ آپ ان ساری پڑھائی کو پڑھ سکتے ہیں جو دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے، اور اس کو بھی پڑھنا ہے جو آخرت میں فائدہ پہنچائے۔ اگر آپ نے صرف ایسی پڑھائی حاصل کی جس سے دنیا سنور جاتی ہے، دنیا میں فائدہ ہوتا ہے مگر آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ نے تعلیم کا ایک پارٹ حاصل کیا، تعلیم کا ایک حصہ آپ نے لیا ہے، اور دوسرا جو اہم حصہ تھا آپ اس کو فراموش کر گئے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد نوکری کرنا نہیں، دنیا میں بھیجنے کا مقصد آپ کو بہت عالی شان ہائی فائی زندگی گزارنا نہیں، لائف سیٹل کرنا نہیں، بلکہ اصل مقصد تھا اے انسان، آج جس بات کا تو نے اقرار کیا کہ میں ہی تیرا سب کچھ ہوں، اس اقرار کو بھولنا نہیں۔ اگر بھولو گے تو میں تمہیں پھر یاد دلانے کے لیے نبیوں کو بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا۔ اصل تو یہ ہے کہ ہمیں پڑھایا جو گیا تھا سبق، اس عالم میں اس سبق کو ہم فراموش نہ کریں، اس پاٹھ کو ہم نہ بھولیں، فراموش نہ کر دیں۔ لیکن ہم دنیا میں ہیں، دنیا میں ہمارے سامنے راستے ہیں، پیڑ پودے ہیں، پتھر ہیں، دنیا میں کچھ چیزیں فائدے پہنچانے کے لیے ہے، کچھ چیزیں نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ ان سب میں فرق و امتیاز کرنے کے لیے ہمیں دنیا کا علم حاصل کرنا ہوگا، دنیاوی چیزوں کے فائدے اور نقصان سے آگاہی حاصل کرنی ہوگی، ورنہ ہم دین پر بھی مکمل عمل نہیں کر سکتے اگر دنیا کی کچھ بھی تعلیم حاصل نہیں کیے۔ اس لیے کہ ہمیں تو دنیا پہچاننا ہے، دنیا کی چیزوں کی معرفت حاصل کرنی ہے، پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہمیں اپنے رب سے دور کرے گی یا قریب کرے گی۔ اگر یہ چیز دنیا اللہ سے، رب سے قریب کرتی ہے تو پھر اسے اپنا لینا ہے، اور جو چیز اپنے رب سے دور کرتی ہے اس سے پرہیز کرنا ہے اور ڈسٹینس بنا لینا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو قرآن شریف عربی زبان میں آیا تو کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف یہ فرمایا کہ تم عربی زبان سیکھ لو، قرآن پڑھنا سیکھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں۔ بخاری شریف، بخاری شریف، ابو داؤد شریف اور مسند احمد ابن حنبل میں حضرت زید ابن ثابت
رضی اللہ تعالی عنہ، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب قرآن فرشتہ لے کر آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام میں سے بعض کو کہتے کہ تم اس سورہ کو لکھو، اس آیت کو لکھو، تو ان لکھنے والی جماعت صحابہ میں حضرت زید ابن ثابت تھے۔ اور قرآن جو مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا، مختلف چیزوں میں قرآن الگ الگ لکھا ہوا تھا، ان سب کو سب سے پہلے جمع کرنے کا کام، اکٹھا کرنے کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو انہوں نے جب نگاہ دوڑائی کہ کس صحابی کو اتنا بڑا کام سپرد کیا جائے، تو باتفاق رائے یہ طے ہوا کہ اس کے لیے سب سے بہتر حضرت زید ابن ثابت ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ خود ان کا بیان ہے کہ جب ان کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یہ کم عمری کے تھے، نوخیز تھے، عمر زیادہ نہیں تھی، بچپنا تھا۔ نوجوان تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا زید تعلم لی، اے زید میرے لیے تم سریانی زبان کی پڑھائی پڑھو، سریانی زبان سیکھ لو، کیونکہ میں خط لکھواتا ہوں، خطوط بھیجتا ہوں یہود کو، اور وہ بھی ہمارے پاس لکھ کر کوئی پیغام بھیجتا ہے۔ تو اے زید میں ان کی زبان اور ان کے کیریکٹر کی وجہ سے مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس سے وہ کچھ غلط فائدہ نہ اٹھا لے، تو اس لیے اے زید تم میری خاطر، یعنی دین اسلام کی خاطر، اسلامی حکومت کی خاطر تمہیں سفارت کا عہدہ دیا جائے گا، تمہیں سفارت سفیر بنایا جائے گا۔ یہ جو سفارت کا عہدہ ابھی دو ملکوں کے درمیان ہوتا ہے، تو کہا اے زید تم سریانی زبان سیکھ لو، اس کی ضرورت ہے۔ سریانی زبان میں قرآن نازل نہ ہوا تھا، مگر اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی کو سریانی زبان کی تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ پتہ چلا کہ دوسری زبانوں کی تعلیم حاصل کرنا یہ بھی ضرورت ہے، تبھی ہمارا ڈپلومیٹک سسٹم یہ کام کرے گا اور ہماری سفارت کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں وہاں سے گیا، میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اللہ کے نبی کی دعا شامل تھی، اللہ کے نبی کی خواہش شامل تھی، اللہ کے نبی کا حکم شامل تھا۔ میں جب پڑھنے لگا، میں نے اتنی محنت کی کہ اللہ کا فضل ہوا اور اللہ کے نبی کا صدقہ ملا کہ ایک روایت کے مطابق 15 دن، یا پھر ایک روایت کے مطابق جیسا کہ مسند احمد ابن حنبل میں 17 دن کے اندر، ٹوٹل 17 دن 17 ڈیز، 17 دن کے اندر میں نے سریانی زبان کو پڑھ لیا، اور اتنا پڑھا کہ ان کی کتابوں کو بھی میں دیکھ کر پڑھنے لگا، اور ان کی زبان میں مجھے لکھنا بھی آ گیا، پڑھنا بھی آ گیا اور لکھنا بھی آ گیا۔ یہ صرف 17 دن کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ تو میرے دوستو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے اور دین کی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن ایسا اگر کوئی کرتا ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دین سے مکمل دور رہتا ہے، تو پھر اسے دنیاوی زندگی میں ایک حد تک کامیابی تو نظر آئے گی، مگر مرنے کے بعد جو سب سے زیادہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی میں وہ سفل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے اور دینی تعلیم بھی حاصل کرے۔ اور یہ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں محنت لگتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، اتنا آسان نہیں ہے کوئی پروفیسر بن جانا، کسی خاص چیزوں میں جانکاری حاصل کر لینا۔ ابھی جیسے جو بچے اور بچیاں شریک ہوئے، ان لوگوں نے نہ جانے کتنی راتیں کٹا دی ہوں گی
کتنی مصروفیات کو چھوڑ کر، اپنی خواہشات کو چھوڑ کر انہوں نے محنت کی ہے، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے، اور آج ان کی کامیابی دنیا میں اس محفل کی شکل میں ان کی کامیابی نظر آتی ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اس محنت و مشقت کی ایک پر ایک مثال ملے گی آپ کو، بالکل بہت زیادہ اگزامپل اور بہت زیادہ ادھارن آپ کو مل جائے گا۔ میں صرف آپ کو ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں ان کی زندگی کے کچھ نقوش آپ کے سامنے رکھتا ہوں احادیث مبارکہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے میں کتنی مشقت کی اور کتنی محنت کی۔ انہوں نے بزرگوں کا سایہ تو لیا، بزرگوں کی دعائیں لی، بزرگوں کی صحبتیں پائی، بلکہ سب سے بڑے بزرگ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کا اسے اتنا فائدہ پہنچا، اتنی برکت ملی کہ وہ ترجمان القرآن کہلائے، زمانے میں حبر الامہ کہلائے۔ ترجمان القرآن، قرآن کا ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والے، اس کی تشریح کرنے والے، اس کی میننگ بتانے والے۔ اور اتنا کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خود روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آیا۔ اللہ کے نبی بیت الخلا تشریف لے گئے تھے ٹوائلٹ کے لیے، اللہ کے نبی ٹوائلٹ کے لیے گئے۔ میں نے سمجھا کہ پھر ٹوائلٹ سے آنے کے بعد ہو سکتا وضو فرمائیں، میں نے وضو کا پانی لا کر میں نے باہر حضور کے قریب رکھ دیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، پوچھا کہ لوگوں یہ پانی کس نے رکھا، یہ پانی، اس پانی کا انتظام کس نے کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، لوگوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کے چچا زاد بھائی عبداللہ نے رکھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے تب اللہ کے نبی نے کہا اے ابن عباس ادھر آؤ، انہیں قریب کیا، سینے سے لگایا۔ وہ کہتے ہیں زمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، کہ اللہ کے نبی نے مجھے گلے لگایا، سینے سے لگایا، اور اللہ سے دعا کی اللہم فقہ الکتاب، اے اللہ میرے اس چچا زاد بھائی کو اپنی کتاب قرآن مجید کا نالج عطا کر دے، انہیں قرآن کی میننگ بتا دے، قرآن کا مطلب انہیں سکھا دے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علمہ الکتاب، اور ایک روایت میں فقہ ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ایک تو حضور کے چچا زاد بھائی، دوسرے نمبر پر معزز صحابی، تیسرا رشتہ ان کا بتاؤں کہ ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں، حضور کی بیوی ہیں، ان کی خالہ، تو ادھر سے بھی ان کا ریلیشن ہے۔ انہیں کئی جہتوں سے برکتیں ملتی ہیں اور برکتوں کا دریا ان کی طرف بہتا ہے۔ ان سب کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عباس نے تعلیم کے لیے جو محنت کی ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ سنن دارمی ایک حدیث کی کتاب ہے، سنن دارمی، اس میں امام دارمی نے روایت کی، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں نے انصار میں سے ایک صحابی کو کہا کہ اے آدمی، اے فلاں شخص، چل میرے ساتھ۔ پوچھا کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کیے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی حضور کے بارے میں حضور کی حدیثیں اور حضور کا علم جاننے والے بہت سے بڑے چھوٹے صحابہ باحیات ہیں، زندہ ہیں، مدینے میں ہیں، آسانی کے ساتھ ان سے پوچھ کر
ان کے ساتھ رہ کر ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس انصاری شخص نے کہا کہ واہ عجباً لک یا ابن عباس، اے ابن عباس تجھ پر تعجب ہے، حیرت ہے، کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ جس زمانے میں اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام باحیات ہوں، صدیق اکبر موجود ہوں، عمر فاروق موجود ہوں، عثمان غنی بھی ہوں، مولا علی بھی ہوں، اس زمانے میں کیا تجھے اس کا گمان ہے کہ لوگ تجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ ابن عباس کا جواب سنیے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو یہ غلط گمان ہوتا ہے کہ ارے فلاں مولانا صاحب تو پڑھ رہے ہیں، یا فلاں کا لڑکا تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، یا اتنے بڑے ہمارے امام صاحب تو ہے ہی، اور مزید دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے جب رد کر دیا، ایک ساتھی چاہیے تھا، وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوئے، تو میں اکیلے چلا، در در جاتا، جس کے بارے میں بھی مجھے یہ خبر ملتی فَإِنْ كَانَ لَيَبْلُغُنِ الْحَدِيثُ عَنِ الرَّجُلِ فَآتِيهِ وَهُوَ قَائِلٌ فَأَتَوَسَّدُ بِرِدَائِي عَلَى بَابِهِ فَتُسْفِي عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ۔ سنن دارمی کے یہ کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی اور صحابی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور انکار کیا، میں اکیلے جاتا، جس صحابی کے بارے میں پتا چلتا کہ حضور کی کوئی حدیث ان کے پاس ہے، میں ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہو جاتا۔ بے قراری کے عالم میں میں ان کے گھر تک جاتا، دروازے کو کھٹکھٹاتا، اور جب معلوم ہوتا کہ وہ صحابی، وہ علم والے ابھی قیلولہ کر رہے ہیں یا آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو میں کیا کرتا؟ فَأَتَوَسَّدُ بِرِدَائِي عَلَى بَابِهِ، میں اس کے دروازے پر میں اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ٹیک لگا کے میں وہیں پر رک جاتا تھا، میں واپس نہیں آتا، اور میں یہ بھی زحمت نہیں دیتا کہ بیدار کرو، اللہ کے نبی کا چچا زاد بھائی آیا ہوا ہے، بیدار کر دو، اللہ کے نبی کا پیارا صحابی آیا ہوا ہے، بیدار کر دو، کوئی علم حاصل کرنے آیا۔ انہوں نے سمجھا کہ جب علم میں حاصل کرنے آیا ہوں وہ میرے استاذ ہوں گے، اور استاذ کو تکلیف دے کر، شکشک کو پریشان کر کے آپ شکشا حاصل نہیں کر سکتے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، میں ویٹ کرنے لگتا ان کے دروازے پر، اپنی چادر کو تکیہ بنا کر ٹیک لگا کے میں آرام کرنے لگتا، اور میں انتظار کرتا کہ جب وہ آرام سے فارغ ہوں گے اور دروازے پر آئیں گے، پھر ملاقات ہوگی تو میں ان سے پوچھ لوں گا کہ اے صحابی رسول، آپ کے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کی کون سی حدیث ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی کون سی حدیث ہے؟ پھر کچھ دیر کے بعد جب اور کس عالم میں وہاں رہتے، کوئی انتظام نہ تھا، کہتے ہیں فَتُسْفِي عَلَى وَجْهِي التُّرَابَ، میں جو چادر کو تکیہ بنا کر میں وہی رہ جاتا، ٹیک لگا لیتا، تو ہوائیں چلتی، اور یہ ہواؤں کا ظلم، ہوائیں گرد و غبار اڑا کر میرے چہرے پہ ڈالتی، میں گرد آلود ہو جاتا، گرد گرنے لگتی چہرے پر، مگر میں اس سے گھبراتا نہیں تھا۔ پھر جب وہ نکلتے تو دیکھتے کہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، ارے یہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، تو وہ کہتے کہ اے ابن عباس، آپ کیوں یہاں آئے؟ ما جاء بک، کس وجہ سے آپ یہاں آئے؟ الا ارسلت الی، کہ آپ مجھے خبر بھیج دیتے، میں اس لائق تھا کہ میں اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی کے پاس چلا جاتا،
حضور کے خاندان کا احترام کی خاطر میں چلا جاتا، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی اور آپ نے یہ پریشانی برداشت کی۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں انہیں جواب دیتا کہ نہیں، میں خود اس بات کا مستحق ہوں کہ میں آپ کے دروازے پر آؤں، اس لیے کہ آپ معلم ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ کے پاس جو نالج ہے وہ نالج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اب ہمیں ضرورت ہے تو ہمیں آپ کے دروازے پر آنا پڑے گا، ہمیں آپ کے دستک پر۔ اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیجیے، ڈھیل ہو۔ تو ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ میں آپ کے دروازے پر آؤں، پھر اس کے بعد میں ان سے حدیث پوچھتا اور وہ بتا دیتے، میں اس کو سیکھ کر کے چلا جاتا۔ یہ تو سنن دارمی کی روایت پڑھ کر میں نے بتایا، اور امام ابو عبداللہ حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستدرک علی الصحیحین حدیث کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حضرت ابو صالح کی روایت سے بیان کیا۔ ابو صالح یہ کون تھے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کے خادم تھے اور ان کے شاگرد تھے، ان کا اسٹوڈنٹ تھے۔ تو ابو صالح کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے در در جا کر صحابہ کرام سے ملاقات کر کے جتنا علم حاصل کر لیا، جو محنتیں انہوں نے کی ہے پڑھائی حاصل کرنے میں، تو وہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اگر لو ان جمیع قریش فخرت بہی لکانا لہا فخرا، تو کہتے ہیں کہ اگر پورا قبیلہ قریش اس عبداللہ ابن عباس پر فخر کریں تو یہ ان کے لیے سامان فخر ہوں گے، اور یہ اس کے اہل ہیں کہ ان پر قریش فخر کرے۔ ہوا کیا؟ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ایسا واقعہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے گھر میں تھے، دروازے کے باہر لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ان کا شاگرد کہتا ہے ابو صالح کہ اتنی بھیڑ لگ گئی لوگوں کی کہ جو چلا گیا واپس باہر آنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جو ابھی آ رہے ہیں وہ اندر جا نہیں سکتے، اتنی بھیڑ لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے استاذ عبداللہ ابن عباس نے کہا اے ابو صالح پانی لے کر آؤ، وضو کروں گا۔ پانی لایا، وضو بنایا، پھر کہا کیا باہر نکلو اور جا کر لوگوں سے اعلان کر دو کہ سارے لوگ ایک ساتھ تو کمرے میں آ نہیں سکتے اور میں باہر بھیڑ میں ایک ساتھ نکلوں گا نہیں، اس لیے ایسا کر کہ سب کے سوالات تو ایک طرح کے نہیں نہ ہوں گے، سب کے کوشچن الگ الگ ہوں گے، سب کی ضرورتیں الگ ہوگی، لوگ مسائل پوچھنے آئے ہیں۔ تو اے ابو صالح جا کر اعلان کر دو کہ من کانا یرید ان یسأل عن القرآن وحروفہ وما اراد من ان يدخل، اعلان کر دو کہ جو قرآن کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، قرآن کے کلمات اور حروف کا علم جاننا چاہتا ہے، جو قرآن کی کسی آیت سے رب قدیر کی مراد کو جاننا چاہتا ہے، وہ کمرے کے اندر آ جائے۔ ایک جماعت کمرے کے اندر آئی، بارگاہ خاص میں داخل ہوئی، اور کافی دیر تک انہوں نے جتنے سوالات کیے سارے سوالات کے اطمینان بخش جواب دیے اور وہ لوگ نکل گئے۔ پھر عبداللہ ابن عباس نے کہا اے ابو صالح باہر نکلو اور پھر دوسرا اعلان کر دو، من ارادہ ان یسأل عن الحلال والحرام والفقہ، کہ اعلان کر دو کہ ان لوگوں میں سے جو مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، دینیات پوچھنا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کس چیز کو استعمال کرنے کا پرمیشن شریعت میں ہے اور کس چیز کا پرمیشن
پرمیشن نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ کوئی جاننا چاہتا ہے تو ویسے لوگ اندر آئیں. پھر ایک بڑی جماعت اندر داخل ہوئی. ابو صالح کہتے ہیں کہ لوگوں نے جتنے سوالات کیے, جتنی چیزوں کا نالج لینا چاہا, سب کے اطمینان بخش جواب دیے. وہ لوگ نکل گئے. تیسرے نمبر پہ پھر اعلان کرنے کے لئے کہا کہ اعلان کر دو, من ارادہ ان یسأل عن الفرائض وما اشبہہا, کہ اے ابو صالح جا کر کہہ دو کہ اس بھیڑ میں جو عبداللہ ابن عباس سے میراث کا علم لینا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اولاد کو کس کو کتنا حصہ ملتا ہے, تو وہ علم جو لینا چاہتا ہے اور اسی سے متعلق, اسی سے ریلیٹڈ جو کوشچن کرنا چاہتا ہے وہ اندر آ جائیں. پھر کچھ لوگ اندر آئے, سوالات کیے اور چلے گئے. چوتھے نمبر پر اور آخری مرحلہ انہوں نے کہا کہ اب جاؤ, من اراد ان یسأل عن العربیت والشعر والغریب من الکلام, کہ یہ اعلان کر دو کہ جو عربی زبان کی خوبی کے بارے میں, عربی زبان کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے, یا شعر و شاعری کے بارے میں جاننا چاہتا ہے, یا جو غیر مانوس کلمات ہوتے, شبد ہوتے عربی میں, ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتا ہے, تو وہ لوگ اندر آئیں. وہ لوگ بھی اندر آئے اور اس طرح پوچھ کر کے چلے گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک فرمان اخیر میں انہوں نے کہا کہ میرا یہ سارا معاملہ چلتا رہا, میں نے تعلیم حاصل کی در در جا کر, صحابہ کرام کے دروازے پہ جا کر, اور شروع میں میں نے جس انصاری صحابی کو کہا تھا کہ چلو میرے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کرام کے پاس جا کر علم حاصل کریں گے, انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا اور وہ پیچھے رہ گئے. یہ اس دور تک وہ زندہ تھا, اور جب انہوں نے میرے دروازے پر اتنی بڑی بھیڑ دیکھی اور میری تعلیم اور میرا یہ شہرہ انہوں نے سنا اور دیکھا, تو انہوں نے کہا تھا کانا ھذا الفتى اعقل منی, کہ یہ نوجوان اس دن جس دن بات ہو رہی تھی پڑھائی کی, یہ نوجوان مجھ سے زیادہ عقل مند تھا اس دن بھی, اور آج ثابت ہو گیا کہ یہ مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. انہوں نے دور رسی سے کام لیا کہ یہ آج وہ ہیں, کل نہیں ہے, پھر پرسوں کسی عالم کی ضرورت پڑے گی. اس لیے آپ کسی پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ تعلیم حاصل کرنا نہ چھوڑیں, بلکہ آپ خود تعلیم حاصل کرتے رہیں. عزیزان گرامی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ابو داؤد کی حدیث اور اس کے راوی خود حضرت عبداللہ ابن عباس, اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسمعون, اے میرے صحابہ تم لوگ مجھ سے حدیث سن رہے ہو, سنو اور سنو گے, وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ, اور تم سے پھر لوگ حدیث سننے کے لیے آئیں گے, وَيُسْمَعُ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْكُمْ, اور پھر تم سے سن کر جو لوگ عالم قرآن اور عالم حدیث بنیں گے ان سے بھی لوگ علم حاصل کرنے کے لیے بعد والے آئیں گے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح نسلاً بعد نسلن یہ علم کا کام چلتا رہا. تابعین کا دور آیا, ائمہ اجتہاد کا دور آیا, ائمہ حدیث ائمہ تفسیر کا دور آیا, اولیاء کا دور آیا, پھر اس کے بعد یہ دور چلتے چلتے بریلی کے تاجدار امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تک آیا. میں آپ کو یہاں تک کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں, شاید آپ کے اندر اور نئی نسل کے اندر محنت سے جی چرانے کی عادت چھوٹ جائے. میرے دوستو, آپ سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدہ کیا نقصان ہے, اور یہ اتنا ہی آسانی سے حاصل ہو جائے, چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو, اسے اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. ایک اعلیٰ حضرت کے بارے میں ایک بہت اچھی بات میں آپ کو شیئر کروں گا, آپ توجہ کے ساتھ سنیں. اس سے پہلے ایک تابعی, ایک تو صحابی کی بات میں نے بتا دی, اب ایک تابعی کی بات میں بتاتا ہوں جن کا نام ہے ربیعہ. کیا نام ہے؟ ربیعہ. بہت بڑے فقیہ, بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے محدث تھے وہ ربیعہ, اور وہ ربیعۃ الرائے سے جانے جاتے ہیں, مشہور ہیں. ان کی رائے